آج ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے ہوئی اور کیوں ہوئی، کس شخصیت کی رائے تھی اور کس شخصیت کا یہ فیصلہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے سامنے رکھی کہ اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے۔ ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اسلامی سال کا آغاز، اسلامی سال کی ابتدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والے مہینے سے کی جائے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دن سے، اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ پھر دوسری رائے یہ آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن اعلان نبوت فرمایا تھا، اس دن سے، اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ پھر تیسری رائے یہ آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ پھر آخر میں ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال کو اسلام کا پہلا سال قرار دے دیا جائے۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ رائے تھی کہ جس سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دے دیا جائے اور اس سال سے اسلامی سال کی ابتدا کر دی جائے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو یہ رائے بہت پسند آئی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے، اس سال کو اسلام کا پہلا سال قرار دے دیا جائے اور ہجرت والے سال کو اسلام کا پہلا سال قرار دے دیا گیا۔ اسی لیے اس کو اسلامی سال کے ساتھ ہجری سال بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مشورہ تھا، یہ رائے تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اسلام کے سال کی ابتدا تو ہجرت والے سال سے ہو گئی، ہجری سال کی ابتدا تب سے ہو گئی، اب اس کا پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے؟ آیا ذی الحجہ کو رکھا جائے، ذی قعدہ کو رکھا جائے، شوال کو رکھا جائے، یا بابرکت مہینہ رمضان کو رکھا جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے دی کہ اسلامی سال کے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا رکھا جائے، اس لیے کہ حاجی لوگ ذی الحجہ سے فارغ ہوتے ہیں، حاجی لوگ ذی الحجہ سے فارغ ہونے کے بعد محرم الحرام کے اندر انسان نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے، اس لیے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام رکھا جائے۔ تو تمام صحابہ کرام نے اس رائے کو پسند فرمایا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے اوپر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا۔ پھر جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ مسلمان مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور کچھ مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، دین سمجھ کر یا اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ کر مبارکباد دینا، اور اس کے اپنے اوپر لازم سمجھ کر ایک دوسرے کو برکت کی دعا کا کہنا، تو یہ ایک مناسب سی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی شریعت سے ثابت ہے کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دی جائے، یہ نئے اسلامی سال کے لیے دعاؤں کے لیے کہا جائے، اور نہ ہی غیر مناسب کام کرنا کسی مسلمان کے لائق ہے۔ ہاں، جو بات حدیث سے ثابت ہے کہ نئے سال کے شروع ہونے کی دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، نئے مہینے کے شروع ہونے کی دعا ہے، وہ لازمی پڑھی جائے۔